الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ عزیز ساتھیو، تمام قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ساتھیو، ہم سب جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت، اور ایک اللہ کی عبادت، اور صرف ایک اللہ کی عبادت، اور غیر اللہ سے انکار۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میسج کے تحت ہم دنیا میں آئے۔ تو ہم اور آپ ہمارے اس مقصد سے بھٹکنا نہیں ہے، اس مقصد کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جانا نہیں ہے، مقصد کو فالو کرنا ہے۔ اس کو فالو کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو شرعی حد میں رہتے ہوئے لینا ہے۔ مقصد اللہ کی عبادت ہے، عبادت کرنے کے لیے ہمیں زندہ بھی رہنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، کچھ کمانا بھی ہے، کچھ اپنے پیٹ کو بھی، بچوں کو بھی پالنا ہے، تعلیم ان کو بھی دلانی ہے۔ تو اس کے لیے دنیا کے پیچھے ہم جا سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد سے ہٹنا نہیں ہے، اصل مقصد کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب ہم اور آپ جس عمر کے مرحلے میں ابھی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوانی۔ یہ مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا، کیونکہ جس قوم کے نوجوان اچھی ہوتے ہیں، جس قوم کی نوجوان نسل اچھی ہوتی ہے، وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں میں ہمت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور دین کی خدمت کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، وہ معاشرہ، وہ قوم دنیا میں بھی ترقی کرتی ہے اور آخرت میں بھی ترقی کرتی ہے انشاءاللہ۔ اور وہ قوم کے بچے جن کے اندر اسلام کی تڑپ ہو، دین کے علم کو حاصل کرنے کی تڑپ ہو، اور ان کی یہ تڑپ ہو کہ دین اسلام سارے محلے میں قائم ہو جائے، ہمارے اپنے گھر میں قائم ہو جائے، پورے اپنے ملک میں قائم ہو جائے، تو ایسے نوجوان قابل تعریف ہے۔ مبارکباد ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہمارے دل میں بات ڈالی کہ دین اسلام کو لے کے چلنا ہے، دین اسلام کی دعوت کا کام کرنا ہے۔ ساتھیو، یہ مرحلہ، جوانی کا جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ بلوغت کے بعد انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کے 40 سال کا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جوانی کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں انسان جو کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اس مرحلے میں انسان جتنا کوشش اور محنت کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، جتنا کما سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کما سکتا، جتنا دین اسلام کے لیے اب خدمت کر سکتا ہے، اب دعوت کے لیے اٹھ سکتا ہے، اب دعوت کے لیے اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے جسم کو، اپنی صحت کو اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ مرحلہ خالی نہیں جانا چاہیے، یہ مرحلہ ہمارا، یہ ایج ہماری ویسٹ نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا ارشاد فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس کے ویلیو کو پہچانو۔ آپ کے پاس 5 چیز ہے، وہ 5 چیز کیا ہے میں ابھی آگے حدیث پڑھ کر بتاؤں گا۔ 5 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو وہ 5 چیزیں، آنے والی 5 چیزوں سے پہلے اس کو سمجھ جاؤ، اس کی اہمیت کو، اس کے ویلیو کو، اس کے امپورٹنس کو آپ سمجھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوان ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، اس کی حیثیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم جوان ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اس جوانی کے اندر بڑھاپا سب کو آئے گا، سب بوڑھے ہوں گے، بوڑھے ہونے سے پہلے تک جوانی کے مرحلے میں ہم ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کیسا؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، سنت و نوافل کی پابندی کرنی ہے، دین اسلام کی دعوت کرنا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سمجھانا ہے، اور ہم بھی اس فریضے کو لے کر کھڑے ہونا ہے۔ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا لوگوں کو، نہی عن المنکر برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ ذمہ داری سمجھنا ہے ساتھیوں۔ یہ مرحلے کے اندر جتنا جذبہ ہو پورا دکھائیے، لیکن جذبہ حکمت کے ساتھ، بڑے حضرات کے ساتھ میں رہ کے سیکھتے ہوئے،
علماء سے جڑ کر کے علماء کے ساتھ رہتے ہوئے دین کی خدمت ہم کیسا کرنا، ہماری یہ جوانی ہے دین کے لیے کیسے لگا دینا ہے، دین کے لیے کیا کیا چاہیے، ہمارے لیے وقت چاہیے، ہم آتے ہیں فلاں جگہ دعوتی کام چل رہا، پیسے کی ضرورت ہے لے لیجئے میرے سے، دین کا کام ہے، وقت کی ضرورت ہے میں آتا ہوں، میری ضرورت ہے آتا ہوں، میرے بچوں کی ضرورت ہے میں آتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک کھڑے ہونا ہے، دین کا کام ہے میں کھڑے رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ تو یہ جوانی میں جو ہم کر سکتے، بڑھاپے میں بیماری آ جاتی ہے، انسان کو کمزور ہو جاتا ہے، جانے کا جی چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا، اسی لیے جوانی ہے غنیمت جانتے ہوئے دین اسلام کے لیے اس کو لگانا ہے، غلط چیزوں میں نہیں لگانا ہے۔ پھر کیا فرمایا، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ بیمار جو ہوتے ہیں نا ان سے جا کے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے لگ رہا ہے تو بتائیں گے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، نہیں سمجھ میں آتا نا، کسی دن ہاسپٹل میں اگر ہم وزٹ کر لیتے ہیں بڑے سے بڑے بیمار مل جائیں گے، کسی کو ایسی بیماری ڈیسیز میں ہے وہ ڈاکٹر جواب دے دیا، کوئی ایسی بیماری میں ہے ڈاکٹر بیماری نہیں پکڑ پا رہا ہے، کوئی ایسی بیماری میں ہے زندگی بھر دوائیاں مہنگی خریدنا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، اچھی سانس لے رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہے، پانی پی رہے ہیں تو غذا کے جو ہے پیٹ میں جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں کھانا ہمارے جسم، ہم نہیں جانتے جسم میں کیا ہو رہا ہے، پیٹ کیا کام کر رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ نعمت ہے کہ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں پیٹ میں جا کر کے وہ اپنا کام کرتا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ وہ دیا ہمارے جسم میں وہ سکت تو اس سے ہوتا ہے، تو یہ نعمت ہے ساتھیوں، جسم کا صحت مند رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ کورونا گزر گیا سب جانتے ہیں، ابھی سبحان اللہ ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، کتنی اچھی سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا کہ بڑے آسانی سے یہ سانس ہمارے جسم میں جاتی ہے پھر وہ نکل جاتی ہے، جو فائدہ ہے وہ جسم میں رہتا ہے، جو نقصان ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ لیکن کورونا میں آکسیجن کے لیے لوگ تڑپ گئے، مر گئے لوگ، یہ نعمت آکسیجن کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو صحت جب تک ہے اس صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت اچھے سے کرنا، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، رمضان گزر گیا نوافل روزوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، نوافل نمازوں کے ساتھ ساتھ جو اہم نمازیں نفل نمازوں میں تہجد کی جو رات کی نماز، صحت ہے پڑھ سکتے ہیں ہم رات کو اٹھ کے، نمازوں کی پابندی بھی الحمدللہ کر سکتے، بیمار نہیں ہے، لیکن کیا ہے تھوڑا سر درد ہوا نماز چھوڑ دیتے، تھوڑا سا پیٹ درد ہوا آپ جاؤ میں آتا ہوں، یہ ہمارے لیے صحت ہے ابھی، اب صحت رہنے تک جو جو کرنا ہے کر لینا ہے، بیمار ہونے کے بعد بیڈ پہ پڑے رہیں گے، نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکتے، کہیں جانا چاہیں دین کی خدمت کے لیے نہیں جا سکتے، تو اسی لیے پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ایک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، وغنا کا قبل فقرک، دولت مندی کو، ویلتھنس، آپ کے پاس دولت ہے پیسہ ہے تو کیا کر رہے ہیں اڑا دے رہے غلط چیزوں میں جا کے، اس کے بعد پیسہ ختم ہو گیا پریشان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، 10 روپے کیوں نہ ہمارے پاس ہو، اس کو غنیمت جانتے ہوئے یہ دیکھنا کہ میں اسلام کے لیے اس 10 روپے سے کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں ایک کتاب خرید سکتا ہوں، ٹھیک ہے اس میں آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے، میں اس کتاب کے لیے ایک 10 روپیہ دے کے میں اس میں حصے دار بن سکتا ہوں، ٹھیک ہے الحمدللہ میں دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اس کتاب کو پڑھ لے مسلمان ہو جائے، کوئی اس کتاب کو پڑھ لے صحیح اسلام پہ آ جائے، ہو سکتا ہے، تو پیسہ ہے تو غلط چیزوں میں نہیں لگانا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جب جوانی ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں، بہت عیش کرتے ہیں، صحت رہتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ صحت ہمیشہ رہے گی، پیسہ رہتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں ختم ہوگا، ایسا ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے چھین لے۔ قارون، قرآن میں آیا نا قارون کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بے شمار خزانہ دیا تھا، اتنی زیادہ دولت دی تھی کہ آتا ہے قرآن میں کہ وہ دولت، اس کا خزانہ جن کمروں میں بند کر کے وہ رکھتا تھا، سونا جو بھی تھا وہ جس میں بند کر کے رکھتا تھا، اس کو لاک ڈال کے جو چابی ہوتی تھی نا، چابی پھر تھیلوں میں بھر کر کے، بہت سارے تھیلوں میں بھر کے، ایک اچھا ہٹا کٹا نوجوان اگر اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتا تھا ان چابیوں کو۔ اب اندازہ لگائیے وہ چابیوں جب لے کر کے وہ تہخانوں کو کھولیں گے اس میں کتنا خزانہ ہوگا، وہ چابیاں کتنی زیادہ ہوگی۔ جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو خزانہ ہے
یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو بادشاہی ہے، یہ میری دی ہوئی ہے، یہ میں نے دیا، یعنی اللہ نے دیا ہے، تو تم اللہ کے لیے خرچ کرو، لوگوں کا، غریبوں کا بھی خیال کرو۔ تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو سب ملا ہے نا، یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں کمایا ہوں، یہ میرا اللہ کا دیا ہوا کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا اس کے خزانے کے ساتھ، اور قیامت تک وہ دھستے جا رہا ہے زمین کے اندر۔ تو ایسی بیوقوفی ہم نہیں کرنا ہے۔ دولت اللہ نے دی ہے، الحمدللہ، اللہ نے دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس ہے، فلاں کے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، کیوں نہ میں اپنا پیسہ دین اسلام کے لیے لگاؤں؟ غلط چیز میں لگانے سے بہتر ہے دین اسلام کے لیے لگاؤں، فلموں میں یا غلط چیز کے خریدنے میں، غلط جگہوں پہ جانے میں، اس سے بہتر ہے میرا پیسہ صحیح چیز میں لگ جائے اور قیامت کے دن وہ میرا پیسہ میرے لیے واپس آ جائے۔ ہو سکتا ہے، اس لیے دولت اگر ہے تو دولت ہے تو اس پہ شکر کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے، اس کو غنیمت جاننا ہے، فقیری سے پہلے دولت ختم ہونے سے پہلے۔ پھر فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغ کو، یعنی اپنا خالی وقت جو ہے ہمارے پاس فرصت میں ہے، تو یہ جو فرصت ہے ہمیشہ رہے گی، ضروری بات نہیں ہے۔ کبھی ہم خالی بیٹھے ہوئے تو ہمیشہ ایسے ٹائم ملے گا، ضروری نہیں ہے، آدمی آگے چل کے مصروف ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ، کوئی چھوٹا بچہ ہے تو کوئی فرصت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوا، تھوڑا بڑا شادی ہو گئی، اب مشغولیت آ گئی، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے کھانے پانے کا انتظام کرنا ہے، ان کے کھلانے کا انتظام کرنا ہے، مشغولیت آ گئی۔ اگر ہمارے پاس فرصت ہے تو اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے صحیح جگہ میں ہم اپنی فرصت کو لگانا۔ خالی وقت ہے، کھیلنے نکل گئے، خالی وقت ہے، ٹھیک ہے، کھیلنا چاہیے، ایک مسلمان کو کھیلنا بھی چاہیے اپنے صحت کو بنانے کے لیے، لیکن پورا دن کھیلنا، پورا دن جو ہے غلط چیزوں میں ٹائم لگا دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے صحت ہے، نعمت جانتے ہوئے اس کا خیال کرنا، دولت ہے، نعمت جانتے ہوئے اس کا خیال کرنا، جوانی ہے، بڑھاپے سے پہلے اس کا خیال کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت بنا سکیں۔ کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ یہ چیزوں کے تعلق سے پوچھے گا کہ بھائی جوانی دیا تھا کیا کرے، صحت دیا تھا کیا کرے، پیسہ دیا تھا کیا کرے، پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہیں پوچھے گا، بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا جب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں جب ختم ہو جائے گی، تو ایک دن آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب و کتاب کریں گے۔ کون سا ہے؟ ججمنٹ ڈے، یوم آخرت ہے نا؟ یوم آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال و جواب کریں گے، سب سے باری باری، آپ سے مجھ سے آپ سے کریں گے کہ تمہیں یہ نعمت ملی تھی، تم کیا کیے؟ جب تک ہم ہل نہیں سکتے اس کا جواب نہ دے دیں۔ کیا فرمایا؟ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے تعلق سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زندگی دی تھی اس کو اس نے کس چیز میں لگایا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم واپس جائیں گے۔ غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں؟ جی لو 4 دن کی زندگی ہے، باقی سب بیکار ہے، یہی سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا تو دیکھ لیں گے، اچھے کرم ہوگا تو اچھا جنم ہوگا، برے کرم ہوں گے تو برا جنم ہوگا، یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہی بار ہمارا جنم ہے، ایک ہی بار ہماری حیات ہے، پھر برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی، پھر آخرت کی زندگی۔ تو وہاں یہ جب سوالات ہوں گے کہ جو عمر ملی تھی آپ کو، جو حیات ملی تھی، اس کا تم نے زندگی میں کیا کیا، پوچھے گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب دے سکے ہم، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، آج اپنے آپ کو سدھار لینا ہے، اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو صحیح چیزوں پہ لگانا ہے، اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، حدیثوں کو سمجھنے میں، اس کو پڑھانے میں، پڑھنے میں، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر کے دینی لوگ سے جڑنے میں، دین کی بات کو سننے میں۔ تو کیا ہوگا؟ یہ ہماری عمر صحیح چیزوں میں لگ جائے۔ اگر ہم باہر ہوتے، باہر گھومتے پھرتے تو کہیں کھیلنے نکل جاتے، گالی گلوچ میں لگ جاتے، فلم دیکھنے میں لگ جاتے، گانے سننے میں لگ جاتے، گیم کھیلنے میں لگ جاتے، لیکن یہاں پہ آ گئے، الحمدللہ ہمارا یہ وقت دین کے لیے لگ گیا، سبحان اللہ، یہ ہمارا سیکنڈ کس کے لیے لگ گیا؟ دین کے لیے چلا گیا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر لیا۔ اور یہ جب سوال ہوگا ہمارے سے، انشاءاللہ اس ہمارے بیٹھنے کو اللہ قبول کر کے کہے، ارے یہ بندہ تو جو ہے دین کے لیے نکلتا تھا، عن عمری فیما افنا، اس کو اس کی عمر کے تعلق سے پوچھ رہے ہو، یہ تو فلاں فلاں مجلس میں بیٹھ کے دین سیکھتا تھا، دینی لوگ سے محبت کرتا تھا، دین اسلام سے محبت کرتا تھا، قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے پریشان ہوتا تھا، پڑھنے کی کوشش کرتا تھا،
اس کو یہ سوال کر رہے ہو، اس کے لیے آسانیاں کرو، ہو سکتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وعن جسدی فیما ابلا، جسم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ ہماری باڈی ہے، کس چیز میں ہم نے اس کو گلایا ہے، یعنی ہمارے اپنے جسم کو ہم نے کہاں کہاں لگایا، صحیح چیز میں لگایا یا غلط چیز میں لگایا۔ آج انسان چل کر کے برائی کی طرف جاتا ہے، ہاں، چل کر کے جا کے شراب خرید کے لاتا ہے، چل کر کے جا کے زنا کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اگر وہی قدم مسجد کی طرف چلا جائے، وہی قدم مدارس کی طرف چلا جائے، وہی قدم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے تو ہمارا جسم صحیح چیز میں آ گیا۔ انشاءاللہ جب یہ سوالات ہوں گے، انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اچھا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ کب؟ جب ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے، دین سے محبت کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے، اور اپنے جسم اور اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو دین اسلام کے لیے قربان کریں گے۔ پھر فرمایا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اس کے علم کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا عمل کیا۔ میں ہوں، آپ ہے، ہم دین اسلام کو پڑھتے ہیں، دین اسلام کو سمجھتے ہیں، اس کا عمل نہیں کریں گے تو مسئولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب آپ کو معلوم ہو گیا یہ کام، عمل کیے کہ نہیں کیے؟ نماز پڑھنا فرض تھا، معلوم ہو گیا، نماز کیوں چھوڑے؟ یہ دین اسلام میں یہ چیز فرض تھی، معلوم ہو گیا تھا، کیوں چھوڑے؟ علم آ گیا اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں آ گیا، روزے کے بارے میں آ گیا، اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں آ گیا، اب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور علمہ ماذا عمل فیہ، کیا عمل کرے؟ لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں، بول تو دیتے ہیں لیکن خود عمل کر رہے تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اخلاص دے، آپ کو بھی موقع ملے بولنے کا، آج مجھے موقع ملا ہے بولنے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بولنے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں مست ہو جائیں، نہیں، میرے لیے بھی واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ نے اگر علم دیا اس پہ عمل کروں، اس علم پر لوگوں کو بتاؤں تو میں خود بھی عمل کروں، اور آپ بھی جب اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو سمجھاؤ گے اس اچھی بات، ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ آپ کو اس چیز کا علم دیا، آپ سمجھا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں بھولنا کہ چلو ابھی میں سمجھا دیا، ان کو علم ہے، الحمدللہ سمجھا دیا، لیکن بعد میں اپنی باری آئی تو بھول گیا اپنے آپ کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، معلوم ہو گیا، دوسرے کو بتا رہے ہیں لیکن خود نماز کے لیے نہیں جا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم ہے تو عمل بھی ہو اور دوسروں کو بھی اس کو بتانا چاہیے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ آج دولت کماتے لوگ الگ الگ طریقے سے، سود بھی آ جاتا ہے، چوری سے بھی آ جاتا ہے، ظلم سے بھی، کسی کا مال بھی ہڑپ لیتے ہیں اور اپنے جیب بھر لیتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا پیسہ بڑھ گیا ہے، ہمارے بچے اچھا خوش ہو جائیں گے۔ لائے کہاں سے یہ پیسہ؟ کس کے اوپر ظلم کیے، کس کا حق مارے، کہاں چوری کی، کہاں ڈکیتی، کہاں جھوٹ بولے، یہ سب بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں معلوم ہے میں کہاں سے لایا، اتنی بڑی بلڈنگ کھڑا کر دیا، آزو بازو وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، اچھا گھر بنا دیے، بڑا مست گھر بنا دیے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بزنس کر رہے ہوں گے، پیسہ آ رہا ہوگا، آزو بازو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن دل خود جانتا ہے کہ چوری کا پیسہ ہے، یہ سود کا پیسہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر لایا گیا پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، یہ بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر ایک انسان ہے حلال طریقے سے محنت مزدوری کر کما تو رہا پیسہ، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آ رہی ہے زنا کے لیے، شراب کے لیے، گانے کے لیے، ایسی مجلسوں کے لیے جو اللہ کو نہیں پسند ہے، وہاں خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کو نہیں پسند ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، ان چیزوں کے جب سوالات ہوں گے تو اس سے پہلے ہمیں تیاری کر لینی ہے کہ اپنی جوانی ہے تو اس جوانی کو صحیح جگہ لگانا ہے، صحت ہے تو مرض سے پہلے بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جاننا ہے، پیسہ ہے تو فقیری آنے سے پہلے اس پیسے کو غنیمت جانتے ہوئے اسلام کے لیے لگانے کی کوشش کرنا ہے، وقت ہے تو ہمارا وقت غلط چیزوں میں جانا نہیں چاہیے۔ اور ساتھیوں، آپ دیکھیں گے اسلام کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے مجاہدین گزرے، جب ان کی آپ ہسٹری پڑھیں گے، جب سیرت پڑھیں گے صحابہ کرام کی، نوجوانی میں وہ ایسے ایسے کام کر گئے جو آج کے نوجوان کریں گے تو سوچنا پڑے گا۔ آپ کے پاس بخاری ہے، آپ کے پاس مسلم ہے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیے کہ چھوٹی سی عمر سے ہی قرآن حفظ کر لیا، سبحان اللہ، چھوٹی سی عمر میں ہی، جوانی کے اندر ہی حدیثوں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، کیا عمر تھی، بہت کم عمر کے تھے وہ لوگ، لیکن سبحان اللہ دین کے جذبے کے لیے، دین کے لیے اپنی جوانی کو لگا دی۔ آپ خلیفہ عمر بن خطاب کو دیکھیے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، یہ لوگ جوان تھے لیکن اسلام کے لیے نکل جاتے تھے، اسلام کے لیے قربان ہو جاتے تھے۔ کبھی جنگ کا معاملہ ہوتا تو ڈرتے نہیں تھے، بالکل آگے بڑھ کے لڑتے تھے۔ جنگ بدر میں جب جنگ ہوئی تو کیسا آگے بڑھ کے صحابہ کرام لڑے، ڈرے نہیں، جوان تھے، اسلام کے لیے اپنی جوانی کو اسلام کے لیے لگاتے تھے، اپنے وقت اسلام کے لیے لگاتے تھے۔ آپ دیکھیے مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جوان تھے
ان کو دین اسلام لوگوں کو سکھانے کے لیے ان کو استاذ بنا کے، داعی بنا کے مدینہ والوں کی طرف بھیج دیا کہ ان کو دین سکھاؤ۔ جوان تھے وہ۔ اور اسامہ بن زید کو دیکھیے، 17 سال کی عمر ہے ان کی، 17 سال کہ ہمارے پاس 17 سال بولے تو ارے بولتے ابھی بڑا نہیں ہوا بچہ۔ 17 سال کی عمر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور ان کو کیا دیا؟ قائد بنایا گیا، فوج کا کمانڈر بنایا گیا۔ روم والے اس ٹائم پہ سپر پاور مانے جاتے تھے، جیسا بھی آج امریکہ کو بولتے لوگ سپر پاور، اس ٹائم پہ روم سپر پاور مانا جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس جنگ کرنے کا سارا سامان اور لڑنے کے پورے طریقے، اس دور میں جو بھی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس تھی، کوئی بھی ان سے لڑنے ڈرتا تھا۔ لیکن روم جیسے سپر پاور سے لڑنے کے لیے قائد کس کو بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کو بنائے؟ اسامہ بن زید کو۔ کیا عمر تھی؟ 17 ایئرس۔ کیا اس وقت اور صحابہ کرام نہیں موجود تھے؟ تھے، کوئی 40 سال کے بھی تھے، کوئی 50 سال کے بھی تھے۔ ہاں، سوچئے آپ کے نوجوان صحابہ کرام کیسے ہوتے تھے، کیا ان کا تجربہ ہوتا تھا، اور کیا ان کی ہمت ہوتی تھی کہ ان کو فوج کا کمانڈر بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ گئے، راستے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وہ جنگ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو پھر جب خبر ملی تو اس کو روک دیا گیا۔ پھر بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو دوبارہ انہوں نے بھی اسامہ بن زید کو ہی متعین کیا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، انہوں نے بھی نہیں ہٹایا۔ نوجوانوں کا جذبہ وہ تھا، صحابہ کرام اس جذبے کے ساتھ لڑتے تھے، اس حکمت کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ اور علم کے ساتھ دین کا کام کرتے تھے۔ اسی لیے نوجوانوں کو ذمہ داریاں دی گئی۔ ابو جہل کو معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما نے ابو جہل کو جب مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا ابو جہل۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے کہاں ہیں بتاؤ؟ بڑے ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ چچا جان بتائیے ابو جہل کہاں ہے ذرا جنگ بدر چل رہی ہے، ہاں جنگ چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اور آپ جب بچے تھے تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کھیلنے چلے جاؤ، دین اسلام کا تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ لیکن ادھر دیکھیے کہ جنگ میں آئے ہیں چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام، اور کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، ابو جہل۔ اور ایک بڑے صحابی سے پوچھ رہے ہیں چاچا ذرا بتائیے ابو جہل کہاں ہے، ذرا بتاؤ کون ہے اس میں سے؟ بتائے فلاں ہے۔ جیسے بتائے ویسے ہی اس کے پاس گئے دونوں بھائی، اور اس کا تمام کر دیا کام۔ تو وہ جذبہ تھا نوجوانوں کے اندر۔ یہ بات بھی ہے کہ آج ہم وہ دور میں تو نہیں ہیں، آج ہر چیز قانون کے حساب سے جب بھی چلتی تھی، آج کے کچھ الگ قانون ہیں۔ تو آج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی کوئی اگر کوئی ایسے کر رہا ہے تو ہم آگے بڑھ کے نوجوان ہیں چلو جذبے کے ساتھ جا کے اس کام کو پورا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا طور طریقہ الگ ہے، پہلے کا الگ تھا۔ یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی حد میں رہتے ہوئے ہر چیز کو ہمیں کرنا ہے۔ ہم نوجوان ہیں، دین کا جذبہ رکھتے ہیں، تو علماء کے ساتھ جڑیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے مسئلے شیئر کریں کہ ایسا ہے تو کیا کریں، ویسا ہے تو کیا کریں، وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں۔ ہماری جو سمجھ میں آ رہا وہ صحیح ایسا نہیں ہو سکتا، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساتھیو، جو ہماری جوانی ہے، یہ جوانی ہماری ایسے نہیں جانا چاہیے، اس کو دین اسلام کے لیے ہمیں لگانا ہے، ورنہ پھر اس کے لیے اس کی مسئولیت ہے اللہ کے پاس۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، چھوٹے سے دین کی تبلیغ شروع کر دی ابراہیم علیہ السلام، جوان ہوئے تب بھی دین کا کام نہیں چھوڑے، پوری زندگی اپنے دین کے لیے لگا دیے۔ اس لیے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے ہر سال ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی قربانی دی تھی اس وقت میں اپنے اولاد کی، اسماعیل علیہ السلام کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی جگہ پر دمبے کو لایا اور ذبح کروایا، لیکن وہ قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج بھی ہم قربانی دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی کو ایسے ہی نہیں جانے دیا، بلکہ ہر موقع پر ہر پوائنٹس لیتے ہوئے توحید کیسے قائم ہو یہ لوگوں کو سکھایا، سمجھایا۔ جب لوگ نہیں مانے تو وہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے، لیکن اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی کس کے لیے لگائی؟ دین کے لیے لگائی۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا چہرہ دیا تھا، بہت ہینڈسم تھے۔ جب ان کے پاس عزیز مصر کی بیوی آتی ہے، کس لیے آتی ہے؟ تاکہ آپ کے ساتھ غلط تعلق بنائے۔ کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ نے وہ حسن و جمال دیا تھا، لیکن نبی تو نبی ہوتے ہیں۔ اس جوانی میں بھی موقع ملا، کس کا؟ عزیز مصر کی بیوی، بادشاہوں کی بیوی تو خوبصورت رہی ہوگی اس وقت میں، اس کے باوجود کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے، تو اس اللہ سے ڈرتے ہو میں یہ زنا کے لیے میں آمادہ نہیں ہوں، میں نہیں آؤں گا تمہارے پیچھے۔ جوان تھے، لیکن ان کی جوانی کو کدھر؟ توحید کے لیے لگایا،
صحیح کاموں کے لیے لگایا۔ ابراہیم علیہ السلام جوان تھے تو توحید کے لیے اپنی زندگی کو لگایا، غلط چیزوں میں اپنی زندگی کو نہیں لگایا۔ ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، جب دین کا کام کرنے لگے تو مکہ والے پریشان ہو گئے۔ ان کے دین کی دعوت کی وجہ سے لوگ کیا ہوتے ہیں، باپ بیٹے سے بچھڑ جاتا ہے، ماں جو ہے بیٹے سے بچھڑ جاتی ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان ہو گیا، دوسرا اگر وہ اپنے پہ باقی ہے، اسی مذہب پہ باقی ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا تو جمے گا نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دین کی دعوت دیتے، اگر وہ اس کو قبول کر لیتا تو یا تو ان کا کوئی بھائی مسلمان نہیں ہوتا یا بہن نہیں ہوتی، تو آپ سے اختلافات چلتے رہتا۔ تو مکہ والے پریشان ہو گئے، یار ہم اچھا رہتے تھے، بھائی بھائی تھے، اب آپس میں جو اختلاف ہو گیا، یہ نیا دین کون سا ہے؟ جبکہ صحیح چیز بتا رہے تھے۔ سبحان اللہ، جب صحیح چیز بتا رہے تھے، جب اختلافات آتے گئے تو ان لوگوں نے کیا مشورہ کیا؟ یہ جڑ ہی کو ختم کر دیتے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جان سے مار دیتے ہیں، تو یہ دین اسلام کی تبلیغ ہی رک جائے گی اور ہم بھائیوں میں آپسی اختلافات نہیں پیدا ہوں گے۔ مارنے کے جب ٹرائی کیا، کوشش کی، اللہ نے بچایا کئی دفعوں پہ، لیکن وہ لوگوں نے پہلے کیا کیا؟ پہلے آفر دیا۔ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں، 40 سال کی عمر جوانی کی مانی جاتی ہے، کیا آفر دیا؟ تم یہ اپنی دعوت دین کی تبلیغ جو کر رہے ہو، اس کے ذریعے سے تم کو یہاں مکہ کی کچھ لیڈرشپ چاہیے، دے دیتے ہیں، یا تمہیں کسی اچھی خوبصورت بچی سے شادی کرنا ہے، کرا دیں گے، مکہ کی سب سے خوبصورت بچی سے شادی کرا دیں گے، دولت چاہیے دے دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ یہ کام چھوڑ دو تم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ کیا فرمایا؟ میرے یہ ہاتھ میں سورج، یہ ہاتھ میں چاند دے دے تو بھی میں نہیں چھوڑوں گا یہ کام کو۔ تو معلوم ہے کہ جوانی کی جو عمر رہتی ہے نا ساتھیو، اس عمر کے اندر آپ کو اچھے اچھے آفر ملیں گے، شیطان دے گا آفر آپ کو۔ کرنا کیا ہے؟ انبیاء جس سنت کو لے کر چلے، جس طریقے کو لے کر چلے، صحابہ کرام جیسا زندگی گزارے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زندگی گزارے، ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے اس کو چھوڑ کے ہمیں بھی اسی زندگی گزارے۔ اگر ہمیں بھی آفر ملے غلط چیز کا تو کیا کرنا ہے؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نوجوان ہوں، ٹھیک ہے، میرے جذبات اس چیز کو ابھارتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا حساب و کتاب لے گا، میں دین کا داعی ہوں، میں صحیح العقیدہ ہوں اور صحیح العقیدے کی میں دعوت دیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا اسلام، میرا عقیدہ اس غلط چیز کی دعوت نہیں دیتا، یہ غلط چیز سے ہمیں روکتا ہے۔ تو ان انبیاء کی سیرت کو پڑھ کے، صحابہ کرام کی سیرت کو سن کے، صرف سن کے ادھر سے نہیں نکالنا، بلکہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں ایسے غلط چیزوں کے آفر ملے، چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے وہاں سے۔ یہ نوجوانی ہے ہماری، آفر آتے رہتے ہیں غلط چیزوں کے، تو کیا کرنا ہے؟ نہیں چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ تو ساتھیوں، آپ دیکھیں گے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، جب پہلی وحی آپ پر آئی تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، ہم سب جانتے ہیں، پہلی جو آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، جو 5 آیتیں جو نازل ہوئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ گھبرا گئے تھے اس وقت میں، کیونکہ پہلی بار قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی وہاں نازل ہو رہی ہے آپ پہ، آپ گھبرا گئے، گھر آ گئے اور آ کر کے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایک فطرت ہے، انسان ہے، ایک فطرت ہے، تو مجھے چادر اڑا دو، ہو سکتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، دنیا سے چلے جاؤں، ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کلا واللہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں ہے؟ پریشان مت ہوئیے، کیوں مت ہوئیے؟ کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سچ بات بولتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمانوں کو عزت کرتے ہیں، آپ جن کو حق نہیں ملتا ان کو حق دلاتے ہیں، یعنی مظلوموں کے آپ ساتھی بنتے ہیں، مظلوموں کا آپ ساتھ دیتے ہیں اور ظالم کے ظلم کو آپ روکتے ہیں، آپ ہر طریقے کی اچھائیاں کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ یہ عمر کا کون سا مرحلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جوانی کا دور ہے یہ، اور جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور اخلاق کیسے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، مہمانوں کی تکریم کر رہے ہیں اور غریبوں کا خیال کر رہے ہیں، سچی بات بول رہے ہیں، ہاں، لوگوں کا وزن اٹھا کے دے رہے ہیں، اور جس کو جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر کے کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو اس کو اس کا حق دلا رہے۔ کب؟ جوانی میں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ اچھی صفات ہم اپنی جوانی میں داخل کریں،
سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، انصاف کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، عدل کریں، ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ۔ اگر کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، اس کی مدد کریں۔ اگر کوئی راستہ چلتے ہوئے جا رہا ہے، وزن ہے، بوڑھا ہے بیچارہ، اٹھا نہیں سک رہا، تو اس سنت کو یاد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے چچا آئیے، میں آپ کا یہ سامان گھر تک پہنچا دیتا ہوں، جس کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بوڑھا یہیں رہتا ہے آس پاس میں، چلو اس کا سامان گھر تک پہنچا دیتا ہوں، آپ اس کو پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے وہ مسلمان ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ وزن نہیں اٹھا سک رہا، بیچارہ چل رہا ہے، پوچھ لیں آگے بڑھ کے، چچا گھر تک آپ کا سامان پہنچا دوں میں؟ وہ بولتے اچھا آؤ بیٹا۔ جب وہ دیکھے گا کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے اور آپ مسلمان ہیں اور آپ اس کا اتنے اچھے سے استقبال کر کے اس کا سامان لے کے اس کے گھر تک چھوڑائے، وہ دعا دے گا دل سے۔ پھر وہ سوچے گا یار مسلمانوں کے بارے میں ایسا سنتا تھا، یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، کیا بات ہے، آپ کیا پڑھتے ہو، تھوڑا مجھ کو بتاؤ آپ کا اسلام۔ آپ کو موقع مل گیا دین کی تبلیغ کی، آپ ایک کتاب اٹھائیے، چچا لے لو پڑھ لو اس کو، وہ پڑھے گا، سوچے گا ارے یہ تو بڑا اچھا اسلام، اور ایک کتاب دو، اچھا یہ بھی اچھا لگ رہا، اور ایک کتاب دو، سبحان اللہ مسلمان ہو گیا، تو کتنا ثواب ملے گا آپ کو۔ اگر ہم اس جوانی میں چھوٹی چھوٹی چیز کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، چھوٹے چھوٹے موقعوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، دوبارہ موقع ملے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی پریشان ہے، غریب ہے، اس کو آگے بڑھ کے خیرات کیجیے، صدقہ دیجیے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ہاسپٹل میں جائیے، کوئی مریض ہے، اب اس کی تیمارداری کریے، کچھ فروٹس لے آ کے اس کو دے دیجیے، مسلمان یا غیر مسلم کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے اچھے اخلاق رکھیے ساتھیوں، اس سے دعوت و دین کی تبلیغ کرنے کا، دین اسلام کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے مواقع کو ہم فراہم نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ سب چیزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اور بڑی اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، بڑی لمبی حدیث ہے لیکن میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن جب سب پریشان ہوں گے اور سب کو یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارا معاملہ کس کے ساتھ کرے گا، جنت میں جائیں گے کیا جہنم میں جائیں گے، بہت سارے ہم گناہ کر کے آئے ہیں دنیا کے اندر، پتہ نہیں آج سوال و جواب کیسے ہوں گے میرے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے تلے سائے میں جگہ دے گا۔ جب تو سب کو معلوم ہے گرمی ہوگی بہت، اور سورج بالکل قریب ہوگا، فل گرمی میں لوگ رہیں گے، پسینے میں ڈوبے رہیں گے۔ ایسے وقت میں ہر کوئی چاہے گا مجھ کو سایہ کہیں مل گیا، شیڈو مل گیا تو جا کے کھڑے ہو جاؤں ٹھنڈک میں، لیکن نہیں رہے گا سایہ وہاں پر، صرف اللہ کے عرش کا سایہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سائے کے نیچے 7 لوگوں کو جگہ دے گا کہ ہاں تم لوگ آ کے یہاں پہ پرمیشن ہے، یہ سائے میں کھڑے ہو جاؤ۔ گرمی میں کیا کرتے ہیں ہم؟ چھاؤں میں چلے جاتے ہیں، شیڈو میں چلے جاتے ہیں، گرمی میں ہے نا، تو اس وقت کی گرمی سے بچنے کے لیے عرش کے سائے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ 7 لوگوں کو ملے گا، وہ 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے نا ساتھیوں، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مدد سے ہم اس گرمی سے بچ جائیں گے، حشر کے میدان کی گرمی اور وہاں کی پریشانی سے ہم بچ جائیں گے اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں گے، اللہ رب العالمین کے دین کے تبلیغ میں لگائیں گے، دین اسلام لوگوں کو سمجھانے میں لگائیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کے حقدار ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ۔ تو ساتھیوں، یہ جو جوانی ہے اس میں اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری۔ پہلی چیز عبادت کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ہمارا مشن یہی ہے دنیا میں آنے کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارا یہ مشن کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، سارے معبودان باطلہ کا انکار، اور صرف اللہ۔ یہ پہلا مشن ہے ہمارا۔ جوانی ہے تو اس مشن کو بھولنا نہیں چاہیے، بڑھاپا ہے تب بھی اس مشن کو بھولنا نہیں چاہیے، موت کے قریب تب بھی اس مشن کو بھولنا نہیں چاہیے، اور اسی مشن پہ ہمارا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو ہماری جوانی کی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کی عبادت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری۔ ہم جوان ہیں، امی کچھ بول رہے ہیں، ابو کچھ بول رہے ہیں، بھاگ کے باہر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اللہ کا حق اور ماں باپ کا حق۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی،
کسی کی عبادت نہیں ہوگی اللہ کے سوا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ساتھیو، اللہ کی طرف سے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک ماں باپ زندے ہیں ان کی اچھے طریقے سے خدمت کر کے جنت کو انشاءاللہ حاصل کر لینا ہے۔ ماں باپ جو بات بولے اور صحیح بات بولے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ امی ابو کچھ بولے ہم کچھ کرتے ہیں، ان کا کوئی عزت نہیں، کوئی ان کا احترام نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ ایک نعمت ہے اور ماں باپ کے بھی حق ہے ہمارے اوپر، جس کو ہمیں پورا کرنا ہے ساتھیوں، اور جنت ماں باپ کی خدمت سے ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ تو ہماری یہ نوجوانی، جب ہم چھوٹے تھے ہمارا خیال کیے، ہم چل نہیں سکتے تھے، ہاتھ پکڑ کے چلایا، ہم اگر سو کے پیشاب کر دیے رات کو اٹھ کے ہمارے پیشاب کو بھی دھلے، نہ نیند دیکھی نہ چین دیکھا، ہمارا اچھا خیال کیا۔ اب ہم بڑے ہو گئے، خود سے چلنا پھرنا سیکھ لیے، اب کیا کرتے ہیں؟ جانے دو ماں باپ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جوانی ہے تو ماں باپ کی بھی قدر کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ماں باپ کی قدر کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 3 لوگ دین کے خاطر جب نکلتے ہیں اللہ کے لیے، ایک غار میں جا کے بیٹھتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو بارش سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک غار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ غار میں بڑا سا پتھر آ کے گر جاتا ہے اور اس کا جو راستہ ہے بند ہو جاتا ہے۔ ڈر جاتے ہیں وہ لوگ، اب کیا کریں؟ راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں باہر جانے کا سوائے اس کے، اب جو پہاڑ کے پتھر آ کے گر گیا، کیسے باہر نکلیں گے؟ تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، اگر ہم نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے اب تک، اس کام کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک کام رکھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی مدد آ جائے۔ تو جب ایک دوسرے کا کام بولتے، تم نے کیا اچھا کام کیا بتاؤ، تم نے کیا اچھا کام کیا بتاؤ، تم نے کیا اپنی زندگی میں اچھا کام کیا بتاؤ، تو ایک دوسرے کو بتانا شروع کرتے ہیں۔ کہ ایک بولتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میرے پاس جانور تھے، بکری وغیرہ جو بھی ہے، تو میرا یہ کام تھا روز کا کہ میں جب ان کو لے کر کے جاتا تھا چرانے کے لیے، جب واپس آتا تھا چرا کر کے، تو کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا جو تھن ہوتا ہے اس میں دودھ آ جاتا ہے نا، جب جانور چر کے آتے ہیں تو دودھ آ جاتا ہے۔ اب وہ دودھ شام میں آ کے گھر کو نکالتے ہیں اس کو، ہے نا، نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بچوں کو نہیں پلاتا ہوں، پہلے کس کو دیتا ہوں؟ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ پی لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا۔ ایک دن جب میں آیا، تھوڑا دیر ہو گئی آنے میں، سو گئے والدین۔ اب سو گئے تو کیا ہوا؟ دودھ تو لے کر آئے، خدمت میں بیٹھے رہے کہ اٹھ گئے تو ان کو دے دیں پینے کے لیے، لیکن نہیں اٹھے، سوئے رہے۔ بچے ادھر بھوک سے پریشان، بچوں کو نہیں پلا رہے، کیوں؟ پہلے ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ پہلے پی لیں، بچے تو بعد میں پئیں گے۔ ایسا ہی بچے روتے روتے وہ سو گئے، ادھر یہ بھی سو گئے۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ رات بھر یہ یہیں بیٹھے تھے۔ تو اے اللہ، میں نے صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، تیری رضا کے خاطر میں نے بچوں کو پہلے دودھ نہیں پلایا تاکہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سوچ کے میں ہمیشہ بچوں کو بعد میں پلایا کرتا تھا۔ ایک دن سونا بھی پڑے تو ان کو سونے دیا بھوکے ہی، لیکن میں نے نہیں پلایا۔ اگر میری یہ ادا پسند ہے تو اللہ تعالیٰ آج یہ جو راستہ بند ہو گیا ہے ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، پتھر تھوڑا ہٹ جاتا ہے۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں جوان تھا تو کیا رہتا ہے انسان کو؟ جنس، لڑکی کے ساتھ ملنے کا من کرتا ہے۔ تو اس کے ایک رشتہ دار کی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، وہ اس سے تعلق بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ منع کرتی تھی۔ کسی مجبوری میں اس لڑکی کو پیسے کی ضرورت پڑی تو اس کے پاس آئی، کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تو یہ اس سے کہنے لگا پیسے تو مل جائیں گے لیکن میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا۔ وہ مجبور تھی بیچاری، تیار ہو گئی۔ غلط کام شروع ہوتا ہے، اس عین وقت پہ وہ اللہ کا ڈر یاد دلاتی ہے کہ دیکھو میری مجبوری میں تم میرا فائدہ اٹھا رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ فوراً ڈر جاتا ہے اور چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اللہ سے ڈر کے۔ جوان ہے، پیسہ بھی دے دیا، وہ قبول بھی کر لی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن اس کو یاد دلایا گیا کہ اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، فوراً ڈر کے چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ تو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع تھا پھر بھی میں نے نہیں کیا۔ میرا یہ عمل اگر پسند آیا اللہ رب العالمین تو آج ہمارے لیے یہ راستہ کھول دے، تو اللہ کے حکم سے تھوڑا اور راستہ کھل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا نوجوان کہتا ہے کہ میرے پاس کسی کی امانت تھی تو میں نے اس کو جو ہے امانت کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سارا جانور خریدا اور بہت ساری دولت بنائی۔ اس کے بعد جس کی امانت تھی وہ واپس آیا تو اس کو سارا دولت دے دیا کہ تمہارے ہی پیسوں سے بنایا گیا تھا، لے لو۔ تو اسے اللہ خوش۔ بہرحال اس پورے واقعے میں بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ جوان اگر ہم ہیں تو اس جوانی میں اللہ کے لیے لگانا ہے. اس جوانی کو اللہ کے لیے لگائیں گے تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی. ہم کوئی بھی پریشانی میں ہو، اگر ہماری جوانی اللہ کے لیے لگ جائے گی تو ہمارے کوئی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. معلوم نہیں چلے گا کہاں سے اللہ کی مدد آ جائے گی، لیکن ویسا بننا پڑے گا. اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگانا پڑے گا، علم دین کو سیکھنے کے لیے لگانا پڑے گا، علم دین کی تبلیغ کے لیے لگانا پڑے گا، اور علم دین کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کرے، ایسے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. اور جب بھی دین اسلام کی بات ہو، اپنا وقت دینے کی ضرورت پڑے، اپنا پیسہ دینے کی ضرورت پڑے، یا اپنا اچھا مشورہ دینے کی ضرورت پڑے تو دینا پڑے گا. لیکن افسوس آج کیا ہے، لوگ اپنی زندگی میں مست ہے، لوگ اپنی جوانی میں مست ہے. جوان بچے ہیں وہ ایک الگ ہی زندگی میں ہے، الگ ہی رسم و رواج میں ہے، دنیا میں لگے ہوئے. پیسہ آیا گاڑی خرید لیے، پیسہ آیا موبائل خرید لیے، پیسہ آیا برتھ ڈے کے نام پہ کر لی ہے، ہو رہا ہے نا، برتھ ڈے کیک تو فلاں کیک تو فلاں تو فلاں. ایک الگ ہی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب وقت پلٹ کر جب آئے گا بڑھاپے کی شکل میں، جب وقت پلٹ کر آئے گا موت کی شکل میں، جب کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ اب تو چلا گیا پیچھے. قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر سے ہم صدقہ و خیرات کریں گے، اچھے عمل کریں گے اور پھر جنت میں جائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین دوبارہ موقع دے گا؟ نہیں دے گا. موت آ گئی تو دوبارہ موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس لیے ساتھیوں، یہ جوانی کو غنیمت جانیں، اللہ کا حق یاد رکھیں، ماں باپ کا حق یاد رکھیں، اپنی جوانی کا حق یاد رکھیں، اور اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو نکاح کریں. کیا کریں؟ شادی کریں. جو بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، شادی میں دیر نہ کریں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بلڈنگ بن جائے گی، ایک نوکری مل جائے گی تو شادی کریں گے، لمبی عمر نکال دیتے ہیں اور اپنی جوانی کو غلط چیز میں گزارتے ہیں، غلط چیز میں لگاتے ہیں، اپنا جسم کی تسکین کو غلط طریقوں سے حاصل کرتے ہیں، تو اس کا گناہ بھی ملے گا اور جسمانی نقصان بھی ہوگا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر. کیا فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو تم شادی کرو. شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ نگاہوں کی حفاظت ہوگی، نگاہ ہماری نیچے رہے گی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو ہم ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں، گھر میں بیوی ہے دوسری عورتوں کو نہیں دیکھیں گے. دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اپنا جو پرائیویٹ پارٹ ہے ہم غلط جگہوں پہ نہیں استعمال کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیوی جیسی نعمت ملی ہے تو ہم وہاں جا کے اس کو اپنی تسکین کو وہاں حاصل کریں گے شادی کرنے کے بعد. شادی نہیں کرے تو گزر ہو رہا ہے لڑکیوں کا، دیکھتے رہے، ایک بار دو بار تین بار، وہ آ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ایسا بھی غلطی ہو جاتی ہے، برقعے میں اپنی بہن رہتی معلوم نہیں پڑتا، اس کو بھی ایسی دیکھ لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلی تو ہماری بہن تھی. ہوتا ہے ایسا، کیونکہ جس کو عادت پڑ جاتی ہے نا. الحمدللہ اللہ سے امید ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں اور یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ. لیکن میں اوروں کی بات کر رہا ہوں، آنے جانے والوں کو گدیوں پہ بیٹھنا، سیڑھیوں پہ بیٹھنا، چھیڑنا اور دیکھتے رہتے. پیسہ ہے، جوانی ہے، شادی نہیں کرتے. شیطان ہے، بھٹکائے گا، غلط چیزوں پہ لے کے جائے گا، پیار محبت کی باتیں کرا کے، گرل فرینڈ بنوا کے، فونوں پہ بات کروا کے، اس کے بعد ہوٹلوں تک لے کے جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ زنا ہوگا، اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کو بھی گناہ ملے گا، شیطان خوش ہوگا. بہتر یہ ہے کہ شادی کر لیا جائے. کیوں؟ نظر کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. اگر نہیں ہے استطاعت تو کیا فرمایا؟ فعلیہ بالصوم، تو روزہ رکھ لو. نوجوان ہے، شہوت جاگ رہی ہے، اور اگر صبر نہیں ہو رہا ہے، غلط چیز کو نہیں بھی دیکھ رہے پھر بھی صبر نہیں ہو رہا ہے، تو روزہ رکھ لینا چاہیے. نفل روزہ رکھ لینا چاہیے. اگر شہوت زیادہ ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھ لینا چاہیے. اس لیے کہ روزہ رکھنے سے آڑ بن جاتی ہے، برائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، شہوت کو روزہ روک دیتا ہے. تو یہ بھی ایک سبق ملا اس حدیث سے کہ اگر کوئی جوان ہے، کسی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سک رہا، پیسے نہیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ برائی سے بچنا بھی چاہ رہا ہے، بچ نہیں پا رہا، اس کی شہوت جاگ رہی ہے، شیطان بھٹکا رہا ہے بار بار، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، نفل روزے رکھ لے. اس سے انشاءاللہ اس کو ایک آڑ مل جائے گی. اور کیا چیز ہے ساتھی جو ہم سے اکثر غلطیاں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم غیروں کی تقلید کرتے ہیں، غیروں کے جیسا بننا چاہتے ہیں، غیروں کے جیسا دکھنا چاہتے ہیں، چاہے بال کاٹ کے ہو، کپڑا پہن کے ہو، یا اپنا دکھاوٹی جو بناوٹی ہو، ہم غیروں کی طرح بننا چاہتے ہیں.
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ آج مسلمان صحابہ کرام جیسا بننا نہیں چاہتا، انبیاء کرام جیسی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ غیروں کو دیکھتا ہے، وہ ہیرو کیسے نظر آتا ہے، اس کے بال کیسے کٹے ہوئے ہیں، وہ کیسا کپڑا پہنتا ہے۔ ہم مسلمانوں سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس جو دین اسلام ہے اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس جو اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب قرآن اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس جو سب سے عظیم ہیرو ہے، جو اب سب سے عظیم شخصیت ہے وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے عظیم شخصیت اللہ کے بعد کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمیں آئیڈیل بنانا ہے، اپنا کسی کو ہم فالو کرنا ہے، آج وہ فالوور ہے نا ٹویٹر پہ انسٹاگرام، ہم ان کے فالوور ہیں، ہم کس کے فالوور بننا ہے؟ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نوجوان ہیں تو ہماری جوانی کس کے فالو میں جانا چاہیے؟ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا فرمایا اللہ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بات کرتے تھے، کیسا آپ مسکراتے تھے، کیسے آپ بال رکھتے تھے، کیسے آپ کپڑے پہنتے تھے، چلتے تو آپ کیسا چلتے تھے، آپ جسم میں خوشبو کیسی لگاتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسا بات کرتے تھے، غصہ آیا تو آپ کیسا برداشت کرتے تھے، امانت رکھی گئی تو اس کو کیسا سیف کر کے رکھتے تھے، بات کرتے تھے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال کرتے تھے۔ ساری اچھی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ گھر میں تھے تو گھر میں کیسا برتاؤ تھا، کیسا آپ کا کیریکٹر تھا گھر والوں کے ساتھ، باہر جاتے باہر میں کیسا کیریکٹر تھا، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ان کے ساتھ کیسا پیش آتے، غریبوں سے ملتے ان کے ساتھ کیسا پیش آتے۔ یہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری نمونہ آئیڈیا۔ ہم نوجوان کس کو فالو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثریت ایسا نہیں کرتی۔ کیا کرتی ہے؟ وہ ہیرو کیسے دکھ رہا ہے، اس کی طرح بال، اس کی طرح سٹائل میں کپڑے، اس کی طرح جوتے، اس کی طرح چلنا، اور اس کی ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہاں دبئی گیا وہ، آج کیا کھایا، اچھا یہ کھا رہے، یہ برانڈ میں بھی کل سے لیتا ہوں، کیا پہنا، ارے وہ برانڈ پہنا، وہ گھڑی بہت مہنگی میں بھی لیتا ہوں، کپڑا ایسا سٹائل میں سلا ہے میں بھی وہ سٹائل میں سلاتا ہوں۔ ہم صحابہ کرام کے ماننے والے لوگ، ہمارے پاس دین رحمت ہے، ہم ان کو کیوں فالو کریں؟ وہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، ان کے ساتھ جانے کے لیے جنت کی گارنٹی ہے؟ ہرگز نہیں ساتھیوں، وہ تو غلط چیز کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو۔ اور اچھے لوگ کون ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اچھے لوگ کون ہیں؟ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ اگر ہم کو فالو کرنا ہے تو اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، علماء کو فالو کرنا ہے، دعات سے سیکھنا ہے کہ جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ اچھا کام کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہے ویسا، ان کے ایسا ہمیں بھی دین پہنچانا ہے۔ وہ اتنا وقت دین کے لیے لگا رہے، میں بھی لگاؤں، میں بھی کتاب بانٹوں، میں بھی کتاب کو سمجھوں۔ ان کے پیچھے جانے سے انشاءاللہ جنت ملے گی، نہ کہ ان کے پیچھے جانے سے ملے گی۔ وہ شیطان کا راستہ ہے اور یہ صراط مستقیم ہے جو جنت کا راستہ ہے۔ تو جوانی کو دیوانی مت کیجیے، جوانی کو ایسے ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔ دوبارہ یہ وقت نہیں آئے گا، دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا، دوبارہ یہ فرصت نہیں ملے گی۔ پیسہ ہے غنیمت جانیے، جوانی ہے غنیمت جانیے، صحت ہے غنیمت جانیے، وقت ہے غنیمت جانیے، شہرت ہے غنیمت جانیے، اور اس کا فائدہ اٹھا کے دنیا بھی بنائیے، قبر کی زندگی بھی بنائیے اور آخرت بھی بنائیے۔ اتنی باتوں پر ہم ضرور عمل کریں گے، ضرور ہماری جوانی اللہ کے لیے لگائیں گے اور دین کو سمجھیں گے۔ اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آ کر کے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔